کرنے والا ہے انشاءاللہ کہیے۔ پھر یہ جو میں نے آپ کی سیرت میں سے واقعہ رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو چوما اور کہا کہ کسی نے جنتی کو دیکھنا تو اسے دیکھ لے، اجازت دے دی، یعنی حلال رزق کے لیے اس کی خاطر آپ نے اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دے دی کہ میری جو دعا میں کرتا ہوں اگر تم نہیں بھی کرتے کوئی بات نہیں، چلے جایا کرو۔ اللہ اکبر، کس قدر خوبصورت میسج ہے۔ اس سے بڑھ کے بھی سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شروع میں جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ایک ٹرو گائیڈر دیا ہوا ہے، اس پہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہ تدبیر والے ہمارے شیخ ہیں، یعنی ہمیں اس طرف لے کے آتے ہیں جو پریکٹیکل نیچر ہے لائف کی، اس کی طرف لے کے آتے ہیں۔ تعویذوں والے پیر نہیں آئیے، الحمدللہ پریکٹیکل، یعنی کہ اس سے گزارتے ہیں ہمیں۔ تو دیکھیے کچھ اسی طرح کے معاملے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے گا کیا سملیرٹی نہیں ہے؟ کیا یہ سچے دین پہ نہیں ہے؟ کیا الحمدللہ ویسا قرآن بیان نہیں کر رہے جیسا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بظاہر غریب تھا، 2 وقت کی روٹی کے لیے کیا 1 وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں تھے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غربت میں ہوں، حالات بہت برے ہیں، تنگی کا عالم ہے، ذرا دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے، فوراً ہاتھ نہیں اٹھا دیے، یا دعا نہیں کر دی، یا یوں شف نہیں کر دیا، پھونک نہیں مار دی اسے، بلکہ کیا کہا کہ اے میرے صحابی مجھے بتاؤ تمہارے پاس کچھ گھر میں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ جی چند چیزیں ہیں، ایک ٹاٹ تھا، روایت میں کچھ لوٹا تھا یا کچھ تھا، ضرورت کا سامان تھا۔ آپ نے کہا فوراً لے کے آؤ۔ سنیے ذرا وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی، القاسب حبیب اللہ، کہ آپ جب آتے ہیں لے کے تو آپ وہ ٹاٹ اور وہ جو چیزیں تھیں وہ سامنے رکھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی ہے جو اسے خرید لے؟ اللہ اکبر۔ کیا دعا نہیں کر سکتے تھے؟ اگر دعا کر دیتے تو کیا رب عطا نہیں کر دیتا؟ اسی لمحے کر دیتا، لیکن نہیں، میرے نبی سے بڑھ کے کوئی پریکٹیکل شخص اس کائنات میں نہیں آیا، کوئی والنٹیئر آپ سے بڑھ کے اس کائنات میں نہیں ہے جو ہر کسی کے لیے دعا سے پہلے دوا کرتے تھے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ جب کسی نے بولی لگائی، جو بھی وہ دام طے ہوا، تو آپ نے اس کے جو سکے ملے اس کے ہاتھ میں دیے، میرے صحابی جاؤ کلہاڑا خرید کے لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ جب کلہاڑا لے کے آئے، اللہ نے کہا کہ جاؤ اب جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور انہیں بیچو۔ مل کے کہیے سبحان اللہ، کیا درسگاہ ہے وہ کہ جب آپ گئے کلہاڑا لے آئے، اب بازار کا رستہ بتا دیا گیا کہ جائیے اب بیچیے اور کمائیے۔ تو کچھ عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب غربت کا پتہ بھی نہیں، اللہ کا اتنا دیا ہوا رزق ہے کہ اب لوگوں نے میرے پیسے دینے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ حالات بدل دینے کے لیے پہلے دوا اس کی بنے، یعنی اسے بتایا۔ تو آج اس واقعے کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ بات ذہن نشین رہے کہ زیادہ تر پیشہ ور فقیر آج کل گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، آپ کو ہر چوک میں نظر آئے گا، گلی محلے میں نظر آئے گا۔ تو وہ یہ یاد رکھیے وہ مستحق نہیں ہے، وہ سفید پوش نہیں ہے۔ سفید پوش وہ ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اصل میں فقیر وہ ہے جو صرف اور صرف اپنا معاملہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو ویسوں کو تلاش کرو۔ تو سنو، میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اسے رزق حلال کی طرف لے کے آؤ، نہ کہ اس کا سہارا اس طرح بنو کہ اسے پیسے دیتے جاؤ کہ کوئی بات نہیں، تمہاری منتھلی لگا دی ہے میں نے، تم یہ بس تسلی رکھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ارے کوئی بڑائی جس کے دونوں ہاتھ نہ ہوں، دونوں پاؤں نہ ہوں، وہ بول نہ سکتا ہو، سن نہ سکتا ہو، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کوئی ہنر ہے اس کے پاس، وہ کچھ کر سکتا ہے، تو پیسہ انویسٹ کرنا ہے تو اس ہنر پہ کرو۔ اگر کوئی سلائی سیکھ سکتی ہے خاتون تو اسے سلائی سکھاؤ۔ دیکھیے میرے پاس بڑے کیسز ایسے الحمدللہ آتے ہیں، شیخ و مرشد کے دیے ہوئے مشن سے یہ الحمدللہ یہ ہم کام کر رہے ہیں
کہ بے شمار لوگ ایسے آتے ہیں کہ جی ریسنٹلی میں بیوہ ہو گئی ہوں تو میرا معاملہ بچوں کا کوئی بھی نہیں، تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ان کے لیے یہ انتظام کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان کا بچہ جوان ہو تو اسے یا کوئی سٹال لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے بچے چھوٹے ہیں تو اسے سلائی سکھا دی جاتی ہے، اور ان کو بھی خود ہی سلائی والے بندے پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں کہ رزق حلال کماؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل میں یہی انداز تھا۔ تو انشاءاللہ کہیے جب بھی آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے جو صرف مانگتا ہے تو میرا فلاں بل جمع ہونے والا ہے، میرے یہ دے دو، فلاں دے دو، ایسے کر دو، چلو ایک دفعہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن خدا را اس کی زندگی کو آپ بدل سکتے ہو، اس کی ڈائریکشن کو آپ بدل سکتے ہو، اسے گائیڈ کر سکتے ہو۔ لیکن افسوس یہاں پہ معاجرہ یہ ہے کہ آج گائیڈ تو کوئی نہیں کسی کو کرتا بلکہ الٹا مس گائیڈ کرتا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا بندہ آ ہی جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس پہ ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں اس کا، بجائے اس کے کہ اس کا سہارا بنیں یا اس کو بتائیں۔ تو اس پہ استغفار کہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رزق حلال میں اس کی نشانیاں بھی اینڈ پہ عرض کروں گا کہ رزق حلال والے اصل میں کون ہوتے ہیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے حلال رزق کی برکتیں جو ہیں وہ میں رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد جب میں نے اس کے پوائنٹس کو نکالا دیکھا تو سب سے پہلے رزق حلال کی جو ہے وہ ہماری زندگی میں کیا وقت ہے، کیا وٹک ہے، کیا بنتا ہے اس سے کہ جب آپ رزق حلال کماتے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکت اترتی ہے۔ اب برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت اسے کہا جاتا ہے کہ تھوڑے مال میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کا گزر بسر کروا دے گا، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ 1,00,000 کماتے ہیں تو آپ کا خرچہ جو ہے وہ 1,25,00,000 ہے، تو اسے بے برکتی کہا جاتا ہے۔ ایز کمپیئر ٹو ایک بندہ 30,000 کماتا ہے منتھلی، تو اس کے اخراجات جو ہیں وہ بظاہر 40,000 تک لگتے ہیں، لیکن جب وہ گزر بسر کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا 30 سے بھی نیچے معاملہ بنا دیتا ہے۔ مثلا اگزامپل دیتا ہوں، رزق حلال والے کی علامت ہے اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ برکت کا معاملہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے کوئی سفر کرنا ہے تو وہ رزق حلال کماتا ہے، بچوں کا بڑی دیکھ بھال کرتا ہے، بڑا خیال رکھتا ہے کہ کوئی حرام کا نوالا میرے بچوں کے پیٹ میں نہ جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سفر کرتا ہے تو اسے خود پتہ نہیں ہوتا، شاید اس کا کوئی ٹکٹ خرید کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمرہ کرنے صاحب جا رہے ہیں، اسے خود نہیں پتا کہ عمرے کے پیسے کسی نے دے دیے ہوئے ہیں۔ حلال رزق کمانے والے کو اللہ تعالیٰ اس طرح برکتوں سے نوازتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے میں یہ حدیث اس لیے رکھنے لگا ہوں کہ اس سے اگلا جو جملہ بولوں گا وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم میں حیا نہیں تو جو چاہے مرضی تم کرو۔ اللہ اکبر۔ تو سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حرام کا نوالا اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس میں سے ایک بھی بچہ جب ان کی پرورش میں حرام کا نوالا جائے تو ایک بچہ بھی اگر بے حیا ہو جائے تو وہ پوری نسل کو تباہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، حلال رزق کس قدر ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے حلال رزق کا بندوبست کرو، انشاءاللہ اس سے ضرور برکت نازل ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو یہ کام کرتا ہے، حلال رزق کا بندوبست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو نیک بناتا ہے، یعنی وہ نیکوں کی سنگت میں بیٹھتا ہے، پھر اسے مرکز مجدیہ کا رستہ بتایا نہیں جاتا، وہ خود ہی پہنچ جاتا ہے، بلکہ کہیے سبحان اللہ۔ پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ الشفا کلینک کہاں پہ ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے مدد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ سب خوش نصیب ہیں کہ جو اچھی جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص الخاص انعام ہے ہم سب پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسوں کے ساتھ جوڑا جو فقط آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، رزق حلال کمانا سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد یہاں پہ آخرت کے حوالے سے کہ یہ جو حلال رزق ہے وہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے، تو ضرور اہتمام کیا کریں۔ آخرت کی جو تیاری ہے اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے کہ جو رزق حلال آپ
آپ کسی کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں اس کی رزق حلال کے ذریعے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آخرت خود ہی سنورنے لگتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کی آخرت تو نے سنوارنے کی کوشش کی، اس کی ڈائریکشن تو نے بدلی، تو جا تیری آخرت کا ذمہ میں خود لیتا ہوں۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کھانا تناول فرمایا، کسی کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ یاد رکھیے کس قدر حساس معاملہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بھی یہ ہمیں بات ملتی ہے۔ اچانک انہیں خبر ملتی ہے کہ یہ کھانا جو ابھی کھایا گیا ہے وہ مشکوک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے بتائیے، ہم ان کے نام لیوا ہیں، بلکہ ہمارے تو سلسلے کی پہچان ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو انہوں نے کیا عمل فرمایا؟ جب کھانا مشکوک کا لفظ سنا تو فوراً اپنی انگلی جو ہے اپنے گلے میں اپنے حلق میں ڈالی اور فوراً کہہ کر دی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر مشکوک ہے تو یہ یاد رہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی امتی، حقیقی صحابی، آپ سے محبت کرنے والے کے پیٹ میں حرام کا نوالا جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ کہہ کر دی آپ نے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ہم جب بھی کسی دسترخوان پہ اجنبی کے جاتے تو ہم 10 میں سے 9 دفعہ کھانا ویسے ہی چھوڑ دیتے۔ اللہ اکبر۔ کہ جب کسی اجنبی کے دسترخوان پہ جاتے تو کھانا ویسے ہی چھوڑ دیتے کہ پتہ نہیں اس میں کوئی آمیزش نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میں نے حضرت عمر کی زندگی میں جب یہ پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ دیکھیے ہمیں جب کوئی آفر ہوتی ہے، جب بوفے سسٹم ہو، کوئی 21 کھانے سامنے لگے ہوں، ہم سوچتے ہیں حلال ہے کہ حرام ہے، پتہ نہیں اس پہ کس کے ہاتھ لگے ہوں گے، کس کا پیسہ انویسٹ ہوگا، کیسا پیسہ لگا ہوگا۔ جو ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں، یہ کبھی سوچا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر باریکیوں کی طرف آ جائیں تو علماء تو فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر بے وضو بندہ، اگر بے وضو خاتون کھانا بنائے تو وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو کہاں جائیں گے ہم؟ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد میں حلال رزق کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو والدین اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال رزق ڈالتے ہیں ان کا ماجرا کچھ یوں ہوتا ہے۔ میں اور آپ مینی ٹائمز یہ واقعہ سن چکے، لیکن میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک دریا کے کنارے ایک سیب جو ہے وہ پانی میں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ تو آپ نے، جو سے حضرت ابو صالح نام تھا آپ کا، آپ نے وہ سیب پکڑا، بھوک تھی، کھا لیا، توجہ ہی نہیں رہی بھوک کے باعث۔ کھا کے بعد میں خیال آیا، اوہو یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں یہ کہاں سے آیا۔ تو کہتے ہیں کہ کئی میل دریا کے کنارے چلتے رہے۔ اللہ اکبر۔ کہ یہ سیب اصل میں آیا کہاں سے؟ کچھ کلومیٹرز کی مسافت پہ جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باغ میں سے شاخ جو ہے وہ باہر جھکی ہوئی ہے۔ جب وہ جھکی ہوئی دیکھی تو اس باغ کے مالک کے پاس پہنچ گئے، تو کہنے لگے اے اجنبی، میرے بھائی مجھے بتاؤ، یہ اس کے مالک تم ہو تو اس کی شاخ سے ایک ٹوٹا ہوا سیب میں نے کھایا ہے، تو مجھے بتاؤ اس کا کیا معاوضہ ہے؟ اللہ اکبر۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ کس قدر باریکی کے ساتھ خیال تھا۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو وہ پریشان ہو گیا، ایک دفعہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا اس قدر نیک سیرت بندہ، اس قدر اچھا، کیسا اس کا باپ ہوگا، کیسی اس کی ماں ہوگی، کس قدر خوبصورت تربیت کا مالک۔ تو کہنے لگے کہ معاوضہ نہیں، اس کی سزا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے کہا کہ میرے باغ کی آج سے رکھوالی تم کرو گے۔ اللہ اکبر۔ ابھی جب میں ڈیٹیل میں پڑھا، ویسے تو صرف ایک نکاح والی بات پڑھتے ہیں، ڈیٹیل میں نے پڑھا، کہتے ہیں کہ تقریباً 12 برس آپ کو وہاں پہ ایز اے غلام رکھا اس نے، دیکھ بھال کے لیے۔ جب دیکھ بھال کے لیے باغ میں رکھا، وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک دن اچانک اس نے کیا کیا کہ کچھ اس کا وفد، کچھ لوگ ملنے آئے تھے، تو وہ امرود اور سیب کا دونوں کا اکٹھا باغ تھا۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ اس درخت سے امرود اتار کے لے کے آؤ جو سب سے میٹھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جب آپ لے کے آئے تو آپ نے
لا کے خدمت میں پیش کر دیے۔ تو جب اس نے کھائے تو وہ کہنے لگا اتنے برس ہو گئے یہاں پہ غلامی کرتے ہوئے، تمہیں آج تک یہی پتہ نہیں چلا کہ کس درخت کے میٹھے ہیں اور کس کے پھیکے ہیں یا کھٹے ہیں؟ تمہیں یہی سمجھ نہیں آئی؟ اللہ اکبر! دلوں پہ ہاتھ رکھیے گا ذرا، کیا تقویٰ کا معیار تھا، کیسا حلال رزق کھلایا ہوگا والدین نے۔ کیا کہنے لگے، مالک پہلی سزا بھگت رہا ہوں، دوسری سزا کیسے بھگت سکتا تھا؟ آپ نے میری نوکری اس کی دیکھ بھال کے لیے لگائی تھی، چکھنے کے لیے نہیں لگائی تھی۔ اللہ اکبر! آپ نے جب 12 برس کی نوکری کے بعد وہ سیب نہیں، وہ پھل نہیں چکھے تو وہ پگھلا گیا۔ اس نے کہا اچھا اب تیری سزا ایک اور ہے، تو نے غلطی پہ غلطی کر دی ہے، اب تیری ایک اور سزا ہے، اب تو میری بیٹی کے ساتھ شادی کرے گا، اور میری بیٹی پاؤں سے اپاہج ہے، پاؤں نہیں ہے اس کے، کانوں سے بہری ہے، زبان اس کی نہیں ہے، آنکھیں اس کی نہیں ہیں، ہاتھ اس کے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! تو آپ کہنے لگے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ جب آپ نے منظور ہے کہا، نکاح کر دیا گیا، طے ہو گیا۔ آپ جب دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک تھی خاتون۔ باغے باغے واپس آتے ہیں، مالک مجھے معاف کر دیجئے، جس طرف آپ نے مجھے بھیجا وہ تو خاتون بالکل ٹھیک ہے، جو نشانیاں آپ نے بتائی تھی وہ تو میری زوجہ نہیں، وہ چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! تو وہ کہنے لگے او میرے بیٹے سن لے، میں تیری تربیت پہ نازاں تھا، خوش تھا، تو میں نے تجھ سے ایک جھوٹ بولا کہ میری بیٹی جو ہے وہ ساری چیزیں رکھتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اس نے ان ہاتھوں سے کبھی کوئی غلط چیز کو نہیں چھوا۔ اللہ اکبر! کبھی اس نے ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کبھی اس نے کسی غیر محرم کی آواز ان کانوں سے نہیں سنی۔ اللہ اکبر! اس کے قدم کبھی بھی غلط طرف نہیں اٹھے۔ اللہ! تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے مالک میں سمجھ گیا۔ تو ان کا نام تھا ام الخیر۔ آپ دونوں کے بطن سے جو ہستی پیدا ہوتی ہے انہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا، حضرت غوث اعظم۔ اللہ اکبر! اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو مدرسہ میں داخل کروانے گئیں تو آپ کے استاد محترم نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو آپ 18ویں پارے تک سارے ہی پڑھ گئے، 18 پارے سنا دیے۔ اللہ اکبر! جب وہ 18 پارے سنا دیے نا تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ماں جان کیا عجیب بات کرتی ہیں، آپ پڑھانے کے لیے لے کے آئی ہیں، یہ تو پہلے سے حافظ ہیں، کیا ایسا کام کرتی تھیں آپ؟ فرمایا میں نے کبھی بے وضوئی سے دودھ نہیں پلایا، اور جب بھی میں کام کرتی تھی اس کی پیدائش سے پہلے، جب بھی میری ایک کوکھ میں تھا تو میں ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، حلال رزق کہاں تک لے جاتا ہے انسان کو، ولیوں کے امام بنے۔ تو آج میں اور آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے انہیں جانتے ہیں۔ تو ان کی بنیاد کیا تھی؟ حلال رزق۔ اللہ اکبر! تو انشاءاللہ کہیے کہ انشاءاللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی ایسے بننا ہے۔ ہم اگر کانوں میں ایئر بڈز لگا کے سانگ سننے والی ہوں اور بچوں کو یہ ایکسپیکٹ کریں ان سے کہ یہ کل کو حافظ بنے، کل کو میری تمیز کے ساتھ میرے ساتھ پیش آئے، یہ معاشرے کی اصلاح کا باعث بنے، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ پہلے آپ کو اس عمل سے گزرنا پڑے گا اور اس کے پیٹ میں حلال رزق ڈالنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں حلال رزق کی پہچان عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں بس نشانیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت رزق حلال والوں کی چند جو نشانیاں ہیں، جو آج تک رزق حلال کھا چکے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو خصلتیں رکھی ہیں، جس کے اندر ہیں وہ اپنا انالیسس خود کر لیجئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ کرم ہے جو اس وقت میں، اس دار فانی میں اور شدید کرپشن کے دور میں اگر کسی کو حلال رزق میسر ہے تو وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کی علامت یہ ہے
جو حلال رزق کھاتا ہے، کماتا ہے، جس کے پیرنٹس نے اس کے لیے اہتمام کیا ہوا ہے، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ اسے عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے یا ہوتی ہے تو اس کا دل نہیں کرتا کہ نماز ختم ہو۔ اللہ اکبر۔ جب وہ سورہ فاتحہ کا آغاز کرتی ہے یا کرتا ہے تو وہ کسی آیت پہ اڑ جاتا ہے یا اڑ جاتی ہے۔ کبھی الحمدللہ رب العالمین، بار بار اس کی تلاوت، بار بار اس کی ریویژن، اور کوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوئی اس پہ اڑ جاتی، یعنی عبادت میں لذت محسوس ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات کے اوپر جو احسان عظیم ہے ہماری ماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا، مجھے بتائیے ذرا ان کی عبادت میں لذت کیسی تھی کہ جو سردیوں کی رات کا سجدہ، ساری رات 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے کی رات ہو اور ایک سجدے میں رات ختم ہو جائے، اور پھر وہ اعتراض کریں کہ مالک تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سیدہ کائنات کو پڑھو اور ان جیسی بننے کی کوشش کرو، انشاءاللہ آپ کی گود میں بھی اللہ ولی بھیجے گا۔ تو اس قدر اچھے نظام کے ساتھ آپ وابستہ ہوں، حلال رزق ہو، یہ علامت ہو، تو پھر یہ لازم ہے کہ آپ کی نسلوں سے اللہ ضرور ولی پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد دعاؤں کی قبولیت، جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث پیش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم عبادات کے انبار لگا دو، نفل پڑھ لو، تلاوت قرآن کر لو، روزے رکھ لو، حج پہ حج کر لو، عمرے کر لو، لیکن اگر حلال رزق نہیں ہے تو تمہارا کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ دوسری علامت یہ ہے کہ اگر کوئی حلال رزق والا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بناتا ہے، وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی لمحے قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ آپ کو جب وہ کھانسی لگی تھی تو آپ کی والدہ نے لائن میں لگ کے آپ کے لیے خود دعا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابھی دعا کی تھی کہ گھر جانے تک شفا یاب ہو گئے تھے۔ یعنی اس قدر زبان میں تاثیر آ جاتی ہے کہ ابھی بلکہ زبان پہ آتی نہیں، ابھی دل میں ہوتی ہے دعا تو اللہ پہلے ہی قبول کر دیتا ہے۔ ایسا انداز اپنا لیا جاتا ہے، مل کے کہیے سبحان اللہ۔ میں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت کم آپ کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے دعائیں مانگی ہوں، آپ کے انداز ایسے ہوا کرتے تھے کہ رب پہلے ہی عطا کر دیتا تھا۔ وہ ذرا یاد کریے مسجد قبلہ تین جو ہے، جہاں پہ قبلہ چینج ہوا تھا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا تھا آپ نے مانگا تو نہیں تھا، جس انداز اپنایا، اللہ تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور اس انداز سے دیکھتے تھے کہ اللہ کریم نے فوراً قبول کیا، اور نہ صرف قبول کیا، کہا جدھر چاہے منہ پھیر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کرم ہوا کہ کیا خوبصورت شعر ہے، سرکار کے قدموں نے کعبے کو شرف بخشا، وہ آئے ہی نہ تھے جب تک تو کعبہ تھا صنم خانہ، یعنی آپ نے وہ نگاہ اس طرف کی تو وہ ہمارا قبلہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ جدھر منہ کرتے وہ قبلہ بن جاتا، لیکن اس کی خوش نصیبی خانہ کعبہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل الٹ چلے، یعنی کہاں مشرق کی طرف، کہاں مغرب کی طرف منہ، یعنی آپ چلتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں بھی قبولیت جو تھی اس کا ایک انداز تھا، مل کے کہیے سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جو تیسری علامت ہے حلال رزق والوں کی کہ وہ ہمیشہ گناہوں سے دور بھاگتے ہیں۔ ہمیشہ اگر کوئی معصیت والا دیکھیں گے تو وہ اس سے دور نہیں بھاگیں گے، بلکہ گناہ سے دور بھاگیں گے، گناہ گار سے دور نہیں بھاگیں گے۔ اللہ اکبر۔ گناہ گار کو اپنے ساتھ لگائیں گے، اس کی اصلاح کا باعث بنیں گے، اس کو ایسی جگہوں پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ وہ بھی، اس کی بھی آخرت سنورے، وہ بھی قرآن سیکھے، وہ بھی دین کی خدمت کر سکے، لیکن گناہوں سے دور بھاگیں گے اور اپنے سے وابستگان کو بھی گناہوں سے دور کریں گے۔ یہ تیسری علامت۔ اللہ اکبر۔ چوتھی علامت، جو حلال رزق والے ہوتے ہیں وہ ان کا دل
ہر وقت حالت سکون میں رہتا ہے۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی علامت ہے، بلکہ کسی اللہ والے کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں، میرے قبلہ عالم میں اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ والوں کا یہ خاصہ ہے کہ ان کا چہرہ مطمئن اور دل جو ہے وہ اللہ کی تانگ میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ یوں فرما دیا کہ ان کے چہرے سے سم ٹائم پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں سکون میں ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک علامت ہے۔ پھر اس کے بعد پانچویں چھوٹی علامت، پانچویں علامت قناعت اور شکر، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنا دیا ہو وہ ایفرٹ تو کرتے ہیں، لیکن اپنے جتنا ان کے پاس میسر ہو اس پہ قناعت کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جس حال میں رکھا ہے تیرا شکر ہے۔ لیکن اس پہ میں علامہ کو جب پڑھتا ہوں تو خدا کی قسم ایک عجیب حالت ہو جاتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تو ہی ناداں جو چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں تنگی و دما اور بھی ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم، ان کا انداز ذرا اور ہے، اس سے ملتی جلتی بات ہے لیکن تھوڑا انداز اور ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قدر خوبصورت چیزیں عطا کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب تمہیں عطا کیا کہ تم ان کے امتی ہو، اس کے بعد اپنا پاک کلام تمہیں دیا، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو ہم پہ خاص الخاص کرم ہوا کہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ سلسلہ عطا کیا۔ اب ہر چیز ہمارے پاس اعلیٰ ہو تو پھر آپ فرما رہے ہیں کہ پھر یہ بات جچتی نہیں کہ تو تھوڑے پہ صرف قناعت کرے، بلکہ تجھے چاہیے کہ اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ۔ قناعت نہ کر بلکہ تو ایسا بن جا کہ دوسروں کے کام آنے والا بن۔ تو یہ انداز ذرا اس سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن علامہ قربان جائیں وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں، تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود تقدیر لکھنی ہے، قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، اپنی قسمت خود لکھیے۔ وہ کہتے ہیں تقدیر لکھنے والا بے شک رب ہے، لیکن وہی کہتا ہے لیس للانسانی الا ما سعی، کہ انسان کے لیے تو وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اس انداز کو بھی اپنانا ہے انشاءاللہ۔ کہیے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ وہی علامہ فرماتے ہیں کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے، اور اونچا اڑانے کے لیے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایک ڈگر میں چل رہے ہو، ایک روٹین آف لائف تمہاری سیٹ ہوئی ہے، تو اس سے ذرا باہر بھی نکل کے دیکھو، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اسی میں چل رہے ہو اور اسی میں ایک چھوٹی سی رکاوٹ آ گئی ہے تو رک نہ جاؤ، اسی پہ نہ ٹھہر جاؤ کہ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے میں یہاں سیٹ ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ تجھے اے باز، تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے یہ جو مخالف سمت سے آواز چل رہی ہے نا، اور اونچا اڑانا چاہتی ہے، اسے یوٹیلائز کر، اس کو یوز کر اور اونچا اڑ۔ تو میرے بھائیوں، باز کے بارے میں یہ کہیں، میں اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، سب سے اعلیٰ رب ہمارا، سب سے اعلیٰ نبی ہمارا، سب سے اعلیٰ کتاب ہمارے پاس، میں اور آپ ہی فیل ہو جائیں، میں اور آپ ہی بجلی کے بل کے لیے روئیں، میں اور آپ ہی 2 وقت کی روٹی کو ترسیں، تو شرم آنی چاہیے ہمیں، یا بلکہ مر جانا چاہیے۔ ایسی زندگی جو کسی سے وابستہ ہو گئی ہو کہ بس میں اسی کے ساتھ ہوں، اسی کی وجہ سے ہوں، نہیں۔ خدا را اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا سیکھیے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیے، کسی کا سہارا بننا سیکھیے۔ یہی ہمارے پیر و مرشد کا بھی ہمیں سبق ہے کہ خدا را سہاروں پہ جینا چھوڑ دیجیے، آج زندگی جینا شروع کیجیے قرآن کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ۔ ہمیشہ خود کے لیے جیے، خوش رہیے، کسی کے ساتھ وابستہ نہ کریے کہ وہ جناب آئیں گے تو آپ نے خوش ہونا ہے، وہ آپ کو کال کریں گے تو آپ نے خوش ہونا ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ نے خوش ہونا ہے۔ نہیں، زندگی کو آج جینا شروع کیجیے اور خود جینا شروع کیجیے۔ آپ ہمیشہ خود کے لیے ہنسیں نا، خود کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہلکان ہوتے ہیں، اکیلے بیٹھ کے رونے، دکھی آتما بن جاتے ہیں۔
کبھی کوئی نصرت کو لگا کے سن رہا ہے، کبھی کسی کو کوئی سانگ سن رہا ہے اور ایک کمرے میں بند ہے، مجھ سے بڑا دکھی کوئی نہیں۔ تو ہمارا پاکستان بھی اس وقت دکھستان بنا ہوا ہے، ہر دوسرے بندے کا یہی مسئلہ ہے، تو وہ چھوٹی سی پریشانی کو لے کے اپنے ذہن پہ سوار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور زندگی کا مقصد فوت ہو چکا، کچھ بھی نہیں کرتا، ایک فیلڈ میں اگر ناکام ہوا تو وہ اور کوئی سٹیپ ہی نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگلی علامت کرنے سے پہلے، حدیث نعمت کے لیے میرے بزرگوں کا یہ انداز ہے کہ ہڈ بیتی جو ہے وہ شاید زیادہ اثر کرتی ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جب میں 2016 میں یہاں آیا تھا تو میری کوالیفیکیشن جسٹ ایک ایسوسیٹ انجینئر تھی۔ جب میں حضرت کے پاس آیا میں نے ان کے انداز دیکھے تو ایک اگنورنگ موڈ تھا، آپ نے بالکل بھی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، کوئی گھاس نہیں ڈالی، آپ نے کچھ نہیں سنا، بس خاموشی سے کیجول سا انداز تھا۔ کچھ عرصہ گزرا، آپ کہنے لگے بیٹے اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو آگے پڑھو۔ اللہ اکبر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 2 ماسٹرز کر کے تیسرا ماسٹرز جاری ہے۔ تو یہ میرے شیخ کا فیض ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر اچھی دنیا کماؤ گے تو آخرت خود ہی اچھی ہو جائے گی، لیکن میں نے پہلے عرض کی کہ ہمیں شکر الحمدللہ تعویذوں والا نہیں تدبیر والا شیخ اللہ نے دیا، کہ جس نے ہمیں وہیں پہ رہنا نہیں سکھایا، آگے بڑھنا سکھایا، الحمدللہ۔ اگلی علامات کی طرف آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا دیانت دار ہوتا ہے وہ شخص، یعنی کہ اگر آپ حلال رزق والے ہیں تو آپ کبھی بھی خیانت نہیں کریں گے، آپ کے پاس لوگ امانتیں رکھوائیں گے۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کے چلے گئے کہ علی صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا، اللہ فرمایا ویسی نیند میں کبھی زندگی میں سویا ہی نہیں۔ تو ایک شخص جو ہے وہ دیانت دار ہوتا ہے، مل کے کہیے سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد بندوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، یعنی حقوق العباد۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حقوق اللہ تو شاید ہر کوئی پورا کر سکتا ہے، یعنی ارکان اسلام، کلمہ بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں۔ جب بات آتی ہے والدین کی فرما برداری کی، اوہ تو کیا ہوتا ہے؟ وہی والدین جنہوں نے بچپن سے تمہیں پتہ نہیں کس حالت میں تھے تو خود اس ماں نے تمہیں ٹھنڈے بستر پہ خود لیٹ کے اپنے سینے پہ لٹایا، اس باپ نے پتہ نہیں کس حال میں کس طرح کمایا، سردی نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھی، اپنا بخار نہیں دیکھا، اپنی بیماری نہیں دیکھی، کماتا رہا، محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، لیکن وہی باپ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ترستا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ اس کی دیکھ بھال کریں۔ وہی بچے باپ کی کھانسی برداشت نہیں کر پاتے، اسے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر حلال رزق پیٹ میں گیا ہو تو میں انہی والدین کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے حلال رزق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تربیت سے زیادہ اہم حلال رزق ہے، کیونکہ یہ تربیت والا کام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو والدین حلال رزق کھلاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ابھی دیکھیں لاہور میں ایسا ہوا، اگر آپ کی سوشل میڈیا پہ آپ کی نظر سے گزرا ہو، ایک بیٹے نے، ولید نامی غالباً، اس نے کیا کیا کہ باپ کی دونوں آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی آلموسٹ، اس بیٹے نے کیا کیا کہ دوسری آنکھ جو تھی اس کے اندر تھوڑا سا معاملہ تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا۔ 40 ایئرز اولڈ، 35 to 40 ایئرز اولڈ اس ولید نامی بندے نے اپنی آنکھ اپنے والد کو ڈونیٹ کر دی۔ واہ میرے بھائیوں، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق اپنے والدین کا ہے۔ وہ والدین جو ترستے رہتے ہیں آپ کے چہرے کو، وہ والدین جو چند لمحے آپ کے چاہتے ہیں اور تو انہیں کچھ چاہیے ہی نہیں، تو کیوں ترساتے ہو، کیوں ترساتی ہو ایسے؟ لیکن افسوس صد افسوس، میں دوسری طرف بھی بات کرنا چاہوں گا، ادھر کچھ والدین ایسے ہیں، چلیں حلال رزق کا بندوبست تو کیا، کچھ کیا، لیکن بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔
بے شمار بچیاں ایسی ہیں جو نظر سے گزرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ سر یقین جانیے 6 دن سے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ جب میں سو جاتی ہوں وہ گھر آتے ہیں، جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو میں کالج آ جاتی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو طرفہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد پہ بھی پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی علامت جو میں نے نوٹ کی وہ ہے کہ حلال رزق والا ابو الوقت بن جاتا ہے، یعنی وہ وقت کے مطابق نہیں چلتا، وقت اس کے مطابق چلنے لگ جاتا ہے۔ وہ جو سوچتا ہے ویسا ہونے لگ جاتا ہے، جو نیت کرتا ہے ویسا ہونے لگ جاتا ہے۔ اب میں تحدیث نعمت کے لیے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ریسنٹلی میرے ساتھ ایسا ہوا، آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ نشانیاں بتاؤں گا اور ختم۔ میرے ساتھ ایسا ہوا، تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، ابھی تک شیخ و مرشد کے ساتھ ہی عرض کیا تھا کہ اس دفعہ ایسا ہوا کہ میں فرسٹ ٹائم کراچی سیکٹر سے موو کیا۔ میں نے، یہ میرا 11th انٹرنیشنل ٹور تھا، تو میں رمضان سے پہلے کراچی سیکٹر سے میری فلائٹ تھی، تو میں وہاں پہ پہنچا۔ تو جب ابھی ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچا، میرا سٹے تھا تھوڑی دیر کے لیے ہوٹل میں، 1.5 گھنٹے کا سٹے تھا۔ ذرا بات سننے والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ اس کے بیک اینڈ پہ میری ذات نہیں ہے جی، اس کے بیک اینڈ پہ قرآن ہے۔ تو وہ جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو مجھے ایجنٹ کی کال آتی ہے کہ جو آپ جس سیکٹر کا آپ نے ٹکٹ کروایا وہاں سے آپ فلائی نہیں کر سکتے، آف لوڈنگ عام ہے، اور کل کی ریشو یہ ہے کہ کل 9 بندے انہوں نے آف لوڈ کی ہیں، یعنی آپ کے پاس ٹکٹ بھی ہے، آپ کے سرٹیفکیٹس بھی ہیں، آپ کے پاس وہ NOC بھی ہے، ایفیڈیوٹس بھی ہیں، کچھ بھی ہے، آپ موو نہیں کر سکتے، وداؤٹ اینی ریزن وہ آپ کو آف لوڈ کر دیں گے۔ میں نے اس کی سنی، پہلے تو پریشان ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسمائل آ گئی چہرے پہ۔ میں نے وہاں سے اس کی کال بند کی۔ جب ہم ہوٹل میں تھے، ہوٹل سے ٹیکسی والے کو جب بلایا تو ٹیکسی تک جانے تک جو میرے ساتھ 2 لوگ تھے وہ دونوں فریشر تھے، دونوں فریش پاسپورٹ والے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ سعید بھائی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم فلائی کر سکیں گے کہ نہیں، کیونکہ ہمارے ایجنٹس نے بھی بولا ہے، میں لاہور سے آیا ہوں، فلائٹ لے کے پہنچا ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فلائی نہیں کرنے دیں گے۔ تو میں نے آپ کا حوالہ دیا کہ ہمارے ساتھ ایسے سینئر ہیں تو ہم چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جتنا مرضی سینئر ہے وہ نہیں جانے دیں گے۔ اٹس اوکے، فائن۔ اب رستے میں نے ان سے کہا میرے بیٹو، میرے بھائیوں، یاد رکھو، ایک آیت میں نے قرآن پاک کی کھولی، واللہ میں نے آزمایا نہیں تھا، فقط نیت کی تھی۔ قرآن کیا کر سکتے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک آیت کھولی، سورہ الرعد آیت نمبر 11 کچھ پارٹ۔ جب میں نے وہ آیت پڑھی نا تو میں نے ابھی ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھا اس کا۔ میں نے کہا میرے بیٹو، میرے بھائیوں، اس آیت کی تفسیر ہم سری لنکا میں جا کے کریں گے۔ اب خدا کی قسم میں جب وہ یہ کہہ دیا نا تو میں تھوڑا مطمئن ہو گیا۔ بورڈنگ ہو گئی، ہم جب پہنچے بورڈنگ ہو گئی تو قریباً 15-20 منٹ میں ہم فری ہو گئے۔ آخری سٹیپ پہ پلین میں جانے والے تھے کہ اچانک FIA کو خبر ہوتی ہے کہ اس طرح فریشر پاسپورٹ ہیں، اس کے ساتھ 2 بچے ہیں، جا رہے ہیں۔ میرے پاس آ گیا FIA والے، آگے کہتے ہیں اپنے پاسپورٹ دے دیں۔ میں نے دے دیا، انہوں نے وہ اس روم میں بھیج دیا، سارے ڈاکومنٹس میرے اس نے سائڈ پہ رکھ دیے۔ وہ پاسپورٹ جو ہیں وہ سٹیمپ کرنے کے لیے، آف لوڈ کی سٹیمپ لگانے کے لیے بھیج دیے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا، جب وہ سٹیمپ لگنے کے لیے وہ اس نے اس کی سیاہی بھی لگا لی، سٹیمپ لگنے لگی تھی، میں نے کہا میڈم مجھے 30 منٹ دے دیں، اس کے بعد آپ آف لوڈ کر دیجیے گا۔ 25 منٹ میں سوچتا رہا کیا کروں، تدبیر بھی کر لی، سارے معاملات جو میں کر سکتا تھا میرے اینڈ پہ تھا، میں نے سارا کچھ کیا۔ مالک اب سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، میں کرنا نہیں چاہتا۔ پتہ چلا کہ ایک دوسرا رستہ بھی ہے، دنیاوی دوسرا رستہ بھی ہے کہ آپ کس طرح موو کر سکتے ہیں۔ تو میں نے وہ اختیار نہیں کیا جی۔ 25 منٹ سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا آخری 5 منٹ میں، مالک میں نے تو ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے نیت کی تھی کہ تیری آیت ہم سری لنکا میں کولمبو میں جا کے پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، سمجھیں گے۔ خدا کی قسم ایک بندہ FIA کے اندر سے آیا، بھاگا بھاگا آیا، اس نے کہا صوفی صاحب یہ اپنے پاسپورٹ پکڑیے، سارے ڈاکومنٹس ادھر چھوڑیے، پلین میں پہنچنے والی بات کریں بس۔ یہ ہے قرآن، یہ آج بھی معجزہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ وطلہ ایریا تھا وہاں کا، کولمبو کے قریب، وہاں پہ جا کے وہ آیت بیان کی گئی۔ الحمدللہ۔
تو میرے بھائیوں، حلال رزق ہو، نیت میں اخلاص ہو، اور فقط قرآن نیت ہو، مزاج آپ کا قرآن ہو، تو اللہ ساری رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اگلی علامت میں آخری جو بتانے والا ہوں، دو رہ گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں، یہ میں نے ابھی بتا دیا۔ اور آخری، سب سے آخری علامت وہ یہ ہے، حلال رزق والے، حلال کھانے والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اچھی جگہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر، جنہوں نے مسلوں میں حصہ ڈالا، جنہوں نے فری کلینک میں حصہ ڈالا، جو کل کو ایپ کی خدمت کرنے والے ہیں، ایپ کے حوالے سے موڈیولز جنہیں ملنے والے ہیں، یا جو اسٹوڈنٹس ہوں گے جو اس کو سیکھ کے آگے سکھانے والے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور قبلہ عالم کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں فری میڈیکل جو الشفا کلینک ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد کل کی جو ایپ لانچ کر دی گئی اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک سکسیزفل آئیے دین سیکھیے کورس 2026 اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آپ کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ۔ کل انشاءاللہ یہ دین سیکھیے کورس 2026 کی دعا ہوگی، تمام لوگ جو ہے وہ ضرور شامل ہوں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یا الہ العالمین، جس طرح ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ مولا اس ٹاپک کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، اے میرے مالک قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اس میں جتنی اچھی باتیں ہوئی ہیں، یا الہ العالمین وہ ہمارے شیخ و مرشد کی طرف سے تھی، جو اچھی نہیں ہو سکی وہ مجھ گناہ گار کی طرف سے تھی۔ اے میرے مالک، جو اچھی تھی انہیں قبول فرما، اور جو اچھی نہیں ہو سکی ان پہ درگزر معاف فرما۔ یا میرے مالک، ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنے شیخ و مرشد کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، جہاں جہاں پہ بھی ایسے نظام ہیں مولا، ہمیں وہاں پہ کنٹریبیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا، مستحق تک اس کا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ فصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلکے لگا لی۔